اس کا مطلب کہ آئینی عدالت پر نہیں لیکن آئینی بینچ پر جو ہے وہ یہ تین بڑی جماعتیں متفق ہو چکی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ انہوں نے تیار کیا تو اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کنسنسس جو ہے یہ بلٹ ہوا ہے. اور اس میں جو تین چار چیزوں کے اوپر جن کے اوپر ایک بنیادی طور پہ اعتراض بھی تھا اور کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی ان کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سوٹیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی لیکن کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ایسا نہیں بن پا رہا تھا. تو اس میں پھر ایک طرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطالبہ تھا یا طریقہ کار تھا کہ اس طرح سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. مولانا کی طرف سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ متبادل جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو باقی جو جزویات ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کے بعد جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. دوسرا جو آرٹیکل 51 اور 106 میں جو امینڈمنٹ تھی اور اسی طرح سے آرٹیکل 8 بنیادی حقوق سے متعلق جو امینڈمنٹ تھی اور اسی طرح سے ملٹری کورٹس کے متعلق جو تھی اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا. تو انہیں تقریباً جو ہے وہ ابھی آخری مسودے کا جب ڈرافٹ آئے گا سامنے تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ ان کو جو ہے وہ پھر ڈراپ کر دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایسی صورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو یہ کنسنسس کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ ہو. اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ ہم نے تو ان کی مان لی ہے تو اب وہ پی ٹی آئی کو منوائیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی بات کو جو ہے وہ جو ان کی بات سے پہلے متفق تھی ہمارے متفق ہونے سے پہلے تو اب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اس سے پیچھے ہٹیں گے. تو اب مولانا کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ اتفاق رائے پہ اس جو متفقہ علیہ امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں تو ان کے اوپر ان کو راضی کریں. ٹھیک. تو راج صاحب آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اس میں آرٹیکل 51 106 اور آرٹیکل والی جو پروپوز امینڈمنٹس تھیں وہ تقریباً ڈراپ ہونے جا رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کی تقرری کا جو ہے جو اختیار ہے کیا وہ وزیر اعظم کے پاس آئے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس آئے گا یا اب جس طرح سے سینیورٹی کا ایک پرنسپل جاری ہے کہ سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بن جاتے ہیں وہی رہے گا؟ دیکھیں سینئر موسٹ کا جو ہے اپنا پرنسپل یہ تو بالکل چلنے والا نہیں ہے اور اس سے بڑی جو ہے وہ دقت اور مشکلات رہی ہیں. اور بعض اوقات نہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سینیورٹی پہ تو پھر کوئی ایسا آدمی بھی آ جاتا ہے جس میں بالکل کمپیٹنس نہ ہو. تو جس طرح سے باقی اداروں میں ہے کہ چوائس بٹوین سینئر موسٹ تو اسی طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ بات فائنل ہوئی ہے. تو اس کا تقرر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ہے وہ جانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. فائنل مسودے میں یہ بات آ جائے گی سامنے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی ایلیویشن بھی کرے گا اور ان کی کارکردگی کو بھی جانچے گا تو اس کے پاس یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جو سینئر موسٹ ہیں 3 سینئر موسٹ ان میں سے کسی کا ایک کا نام جو ہے وہ تجویز کرے اور اس کے اوپر پھر تقرری جو ہے وہ تو آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہی کریں گے. اچھا. اور اس پر ران صاحب جوڈیشل کمیشن کی اب جو موجودہ شکل ہے کیا اس کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر چیف جسٹس کا اختیار ان کے پاس جاتا ہے تو ابھی تو obviously بالکل all the way جوڈیشری اس میں ہے لیکن اس میں کیا کچھ ایم این اے سینیٹرز اور اس طرح کی بھی جی اس میں پارلیمانی کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو اس کا حصہ بنانے کی تجویز ہے تاکہ جوڈیشری اور
جو پارلیمنٹ ہے وہ ایکول جو ہے وہ اپنا اسٹرینتھ پہ ہو، تاکہ جو ہے وہ سینس پریویل ہو اور کسی کے پاس یک طرفہ جو ہے وہ اختیار نہ ہو، کیونکہ یہ یک طرفہ جو کردار ہے یا پاور ہے یہ بہت مس یوز ہوئی ہے، اور اس میں جو ایلیویشنز ہوئی ہیں جوڈیشری میں، جو انڈکشنز ہوئی ہیں، جو پروموشنز ہوئی ہیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ قابل اعتراض فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تجویز ہے، اور اس پارلیمنٹ کی جو وہاں پہ نمائندگی ہوگی تو وہ پوری پارلیمنٹ کی ہوگی، اس میں اپوزیشن بھی ہوگی اور ٹریجری بھی ہوگی۔ ٹھیک، اور رانا صاحب یہ جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اس کی تشکیل پر کیا طے پایا؟ یہ کون، یہ بھی جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا؟ اس کی تشکیل بھی جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا۔ تو یہ رانا صاحب یہ جو تجاویز ہیں ان میں سے تو پھر تحریک انصاف کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان پر؟ جی 100% ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے JUI نے جب یہ مسودہ تیار کیا تو ان کی کنسلٹیشن سے کیا، اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی، یہ بات راجہ سلمان اکرم صاحب نے بھی کی کہ وہ مسودہ جو ہے وہ ان کی کنسلٹیشن سے تیار ہوا ہے۔ تو جب اب اس کے اوپر ہم متفق ہو گئے ہیں، آلموسٹ جزویات میں کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ شاید ہم نے کوئی تجویز دی ہے، تو جب اس کے اوپر ہم متفق ہو گئے ہیں تو اب PTI کا متفق نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ تحریک انصاف متفق نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنا نام جو ہے وہ تحریک انصاف سے تحریک انتشار رکھے، اور اسے پھر اسی نام سے جانا جانا چاہیے۔